ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ شرائط سے مطمئن نہیں۔ مجھے نہیں لگتا تہران بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو تباہ کر دیا، تہران کو کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ان کی ڈرون سازی کی صنعت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اتحادی ممالک نے مدد نہیں کی تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ آبنہ ہورمز کھلوانے کے لیے 7 ممالک سے بات کر رہے ہیں۔ آبنہ ہورمز کی حفاظت میں دوسرے ممالک مدد کریں۔ بیجنگ نے مدد نہیں کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ چین اپنا 90% تیل آبنہ ہورمز سے حاصل کرتا ہے۔ ایران میں آپریشن ختم ہوتے ہی تیل کی قیمتیں گر جائیں گی۔ آبنہ ہورمز کی بندش سے امریکہ پریشان، اتحادیوں سے پھر مدد مانگ لی۔ برطانیہ کا آبنہ ہورمز کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجنے سے صاف انکار۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانوی پرائم منسٹر کیر سٹارمر نے بھی امریکی صدر کو نہ کر دی۔ جاپان کا بھی آبنہ ہورمز میں اپنے بحری جہاز بھجوانے سے انکار۔ جاپانی وزیراعظم سانائی کناچی نے کہا ٹوکیو آبنہ ہورمز میں آئل ٹینکروں کی حفاظت کے لیے بحری جہاز بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا، قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ممکن اقدامات کا جائزہ لے رہا ہے۔ جرمنی کا آبنہ ہورمز میں یورپی مشن بھیجنے پر تحفظات کا اظہار، کہا یورپی مشن بحیرہ احمر میں جہازوں کی حفاظت کے لیے مؤثر نہیں رہا۔ آبنہ ہورمز میں یورپی مشن بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرانسیسی وزیر دفاع نے کہا جب تک کشیدگی ہے فرانس جہاز نہیں بھیجے گا۔ ٹرمپ نے یورپی اتحادیوں سے آبنہ ہورمز کھلوانے کے لیے مشترکہ کوشش کی درخواست کی تھی۔ امریکہ سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ کسی سے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی، پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، امریکہ سے مذاکرات کیوں کریں۔ بات چیت کے دوران ایران پر حملہ کیا گیا، جب تک ٹرمپ جنگ کو غیر قانونی نہ مان لیں ڈٹے رہیں گے۔ آبنہ ہورمز سے گزرنے کے لیے متعدد ممالک نے ہم سے رابطہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا ایرانی بحریہ ختم ہو چکی، ٹرمپ ہمت دکھائیں اور خلیج فارس میں امریکی نیوی بھیجے۔ پاسداران انقلاب کا چیلنج، کہا ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ پاسداران انقلاب کے اسرائیلی پرائم منسٹر کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی دھمکی، کہا بچوں کا قاتل مجرم زندہ ہے تو اس کا پیچھا جاری رکھیں گے۔ مشرق وسطی میں جنگ، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ ایشیائی مارکیٹس بھی مندی کا شکار، جاپان کے نکی انڈیکس میں 1% سے زائد کمی ریکارڈ۔ چین کا شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس بھی 1% گراوٹ کا شکار۔ ملائیشیا کے فٹسی براسا انڈیکس میں بھی 1% مندی دیکھی گئی۔ ہانگ کانگ کے ہانگ سینگ انڈیکس میں معمولی تیزی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے عالمی منڈیوں پر اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 3% اضافہ، فی بیرل $106 تک پہنچ گیا۔ WTI خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت میں 2.5% اضافہ۔ ماہرین نے خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جتنی جلدی ممکن ہو آبنہ ہورمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال کی جائے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانس کا ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ، کہا لبنان اور عراق سمیت خطے کے ممالک پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور، ایران میں قید ہمارے تمام شہریوں کو رہا کر دیں، فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر سے مطالبہ۔ ایران کی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف حملوں کی 54ویں لہر، پہلی بار سالڈ فیول اسٹریٹجک سجیل میزائل کا استعمال، تل ابیب، ایلات، ہارون اور مقبوضہ علاقوں میں میزائل برساتیے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایرانی حملوں سے 108 افراد زخمی ہوئے، متعدد کی حالت تشویشناک۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، ایرانی فوج کے مطابق اہم اسرائیلی فوجی اور انتظامی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے خرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی، واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق دبئی ایئرپورٹ کے قریب ایندھن کے ٹینک میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔
ڈرون حملے کے بعد طیاروں کی لینڈنگ عارضی طور پر معطل. سعودی عرب کا 1 گھنٹے میں 37 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایران کے متحدہ عرب امارات سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر حملے. عراق کی دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ پر راکٹ حملہ, 5 افراد زخمی. حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی. کویت پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز برسا دیے. اٹلی نے کویت میں امریکی اطالوی اڈے پر ڈرون حملے کی تصدیق کر دی. اطالوی چیف آف ڈیفنس جنرل لوسیانو نے کہا حملے میں اطالوی ریموٹ کنٹرول طیارہ تباہ, اہلکار محفوظ رہے. علی السالم بیس کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا. قطری وزارت دفاع کے مطابق متعدد میزائل اور ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا. ایران کی دبئی اور دوحہ کے مخصوص علاقوں میں حملوں کی وارننگ. چند گھنٹوں میں رہائشی علاقہ خالی کر دیں. میڈیا آپریشن سینٹر ایران کا دعویٰ ہے ان مقامات پر امریکی فوجی اہلکار ہیں. ایران نے پہلے بھی خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات کو ہدف کہا تھا. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ایران کا کہنا ہے امریکی کیریئر کی موجودگی ایران کے لیے خطرہ ہے. ایران سپلائی اور لاجسٹک مراکز کو ہدف بنائے گا. اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے. تہران, اصفہان, شیراز سمیت متعدد ایرانی شہروں پر وحشیانہ بمباری. اصفہان شہر میں متعدد مقامات پر دھماکے, 15 افراد شہید. ایران میں شہادتوں کی تعداد 1444 تک پہنچ گئی, 202 بچے شامل. ایرانی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 223 خواتین بھی جان کی بازی ہار گئیں. امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی 43,000 عمارتیں تباہ ہوئیں. تباہ شدہ 36,000 عمارتیں رہائشی ہیں. لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے. لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 850 ہو گئی. شہداء میں 66 خواتین, 107 بچے اور 32 طبی عملے کے افراد بھی شامل. ایران میں دشمن کو معلومات دینے کے الزام میں 500 افراد گرفتار. ان میں سے نصف مقدمات سنگین نوعیت کے ہیں. پولیس چیف احمد رضا کا کہنا ہے یہ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے حملوں کے مقامات کی ویڈیوز بنا کر بھیجی. نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق صوبائی پروسیکیوٹر کے الزامات پر 20 افراد گرفتار کیے گئے جن پر الزام تھا انہوں نے ایران کے فوجی اور سیکیورٹی اثاثوں کے مقامات اسرائیل کو بھیجے. کچھ افراد پر حساس مقامات اور اقتصادی انفراسٹرکچر کی معلومات جمع کرنے کا الزام تھا. امریکہ ایران کے خلاف اتنی مضبوط پوزیشن میں کبھی نہیں رہا. اقوام متحدہ میں صدر ٹرمپ کے ایلچی مائک والٹز کا دعویٰ. کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونے کا امکان امریکہ اور دنیا کے لیے ناقابل قبول ہے. ایران کے رویے کو دیکھا وہ ہر طرف سے حملے کر رہا ہے. سوچیں اگر وہ یہ سب اپنے جوہری تحفظ کے تحت کر رہا ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی. مائک والٹز روس کے ایران امدادی دعووں پر تبصرہ کرنے سے گریز. کہا اگر روس مدد کر بھی رہا ہے تو مؤثر ثابت نہیں ہوئی. امریکہ اور اس کے اتحادی ممکنہ فالس فلیگ حملے کی سازش کر سکتے ہیں اور الزام ایران پر ڈال سکتے ہیں. ایپسٹین ٹیم کی واقعات میں 9/11 جیسا واقعہ کرنے اور الزام ایران پر لگانے کی سازش تیار کی ہے. سیکریٹری قومی سلامتی کونسل علی رجانی کہتے ہیں ایران بنیادی طور پر ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے. ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں, ایران امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے. ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کی داخلی سیاست میں ہلچل مچا دی. صدر ٹرمپ کی پارٹی میں دراڑیں. ریپبلکن جماعت کی متعدد قدامت پسند شخصیات نے جنگ کو غیر ضروری قرار دے دیا. برطانوی میڈیا کے مطابق ریپبلکن حلقوں میں یہ موقف زور پکڑ رہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ دراصل اسرائیل کی جنگ ہے. امریکہ کو اس تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہیے. میڈیا پرسن کارلسن بھی کھل کر سامنے آ گئے. کہا امریکہ کو اس تنازع سے جلد نکل جانا چاہیے.